عورتوں کا رمضان صرف سحری اور افطاری کا کھانا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں آج آپ سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گی، شیئر کروں گی، تاکہ آپ وہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈ آن کر لیں تو آپ کے لیے ایک روحانی ترقی کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان عورتوں کے لیے روحانی ترقی اور قربانی کا موقع ہے۔ نماز اور قرآن، اسپیشلی قرآن، اس کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں اتارا گیا ہے تو قرآن کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ اب عورتوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایک ایک پیج پڑھ لیں، اور دن میں کچھ صرف 5 منٹ رکھ لیں کہ ہم صرف قرآن کھول کے 5 منٹ صرف پڑھیں گے، چاہے اس میں جتنا بھی کور ہو سکے۔ جہاں تک اذکار کی بات ہے، جتنے ذکر وغیرہ اگر آپ نے کرنے ہیں تو سب سے پہلے ایک ڈائری پہ، ایک پیج پہ ان ذکر کی ایک لسٹ بنائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں، لمیٹڈ اس میں ذکر اپنے لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ جب آپ سحری بنانے لگیں تو اس وقت ان ذکر کی جو وہ لسٹ ہوگی وہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور وہ ذکر وداؤٹ کاؤنٹنگ آپ پڑھتے رہیں 2-2 منٹ۔ جیسے ہی آپ کی سحری تیار ہوگی تو آپ کے تمام وہ ذکر اذکار جو بھی ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہو چکے ہوں گے۔ جو باقی رہ جائیں تو وہ آپ سحری کے بعد، نماز کے بعد اس کو آپ صرف 5 منٹ میں کور کر سکتی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم صرف سحری اور افطاری کے کھانوں میں بس اپنا سارا ٹائم ٹیبل اس میں ہی بزی کر لیتی ہیں، لیکن ایسا آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے کام کو زیادہ لیوش نہیں بنانا۔ سمپل سی افطاری اور سمپل سی سحری کریں، تاکہ پورا دن آپ پہ ایک سستی بھی نہ رہے، اور آپ جو ہیں تلاوت بھی کر سکیں، نماز بھی ٹائم پہ پڑھ سکیں، اور اذکار بھی کر سکیں، اور جو بھی آپ کے گھر کے کام ہیں، چاہے وہ سحری افطاری بنانا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو اگر آپ عبادت سمجھ کے کریں گی تو وہ کام آپ کے لیے جہاد کے برابر ہو جائے گا۔ اس کا ثواب آپ کو جہاد کے برابر ثواب ملے گا، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اور شکر کر کے اپنے جو بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنی صحت کا اسپیشلی شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے اور ہم سحر و افطار بنا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بستر پہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بیمار ہوں گے، اسپتالوں میں ہوں گے، اور جو چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی کوئی عبادت کر سکیں، ہم بھی کچھ کام کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے۔ تو جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کے کیجئے، اور جب بھی آپ گھر کے کام کریں اور کچھ نہ کچھ اذکار اپنے شامل رکھیں، اسپیشلی استغفار کو آپ لازم پکڑ لیں، استغفار کی تسبیح بس آپ پڑھتے رہیں، اور گھر کے کام بھی کریں، صفائی وغیرہ یا کھانے پکانے، تو وہ جو ہے آپ کے لیے اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہو لیکن اکٹھے مل بیٹھ کے گزاریں، اور اسلام کی ایک دوسرے سے باتیں شیئر کریں، کیونکہ جو ہم باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو وہ باتیں ساری عمر بچوں کے دماغ میں اسپیشلی وہ سیو ہو جاتی ہیں۔ تو صرف تھوڑا سا ٹائم نکال کے پورے دن میں 10 منٹ نکال لیں، اور سب فیملی والے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کی باتیں کریں، اور پورے دن کوئی نہ کوئی نیکی کی بات کریں یا اپنی نیکی شیئر کریں، تاکہ باقی فیملی والے بھی موٹیویٹ ہوں۔ تیسرا یہ کہ آپ جو ہیں جتنی آپ میں طاقت ہے اور کیا کہتے ہیں استقامت ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کہتے ہیں اذکار کی ایک لسٹ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پورے کیا کہتے ہیں پوری فیملی کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صبح شام کھانے بنا کے اور عبادت نہ کریں اور یہ احسان کریں کہ ہم لوگوں نے بس سحری اور افطاری بنائی ہے اور ہمیں کوئی تھینک یو بھی نہیں ملا، اور ناشکری میں سارا ٹائم گزار کے۔ تو یہ چیز اپنے اندر سے نکال کے اپنی پہچان خود کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رمضان اگر عطا کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی
عبادت تھوڑی ہی صحیح لیکن لازمی کریں، اور وہ جو تھوڑا سا ٹائم نماز کا ہوتا ہے یا اس کے بعد تھوڑا سا اذکار کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ میں نے استغفار کے فوائد پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، تو وہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ لازمی وہ جا کے دیکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔